اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 56 تک وضاحت سامنے آ چکی تھی، اور اب آگے جو دو آیتیں آ رہی ہیں وہ قرآن کی عظمت کے ضمن میں ایک بہت ہی قیمتی خزانہ ہیں، اور الفاظ کے اعتبار سے یہ دو آیتیں بہت ہی جامع آیات میں سے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے الفاظ اور تلاوت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا، اور وہدم ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ دیکھیے، اس آیت میں ترتیب وار الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کے بارے میں نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت، یہ الفاظ 4 الفاظ لائے گئے ہیں، اور ان الفاظ میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان آیات میں ایک سمندر مضامین کا چھپا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا کلام کیا ہے۔ اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہمیں صرف یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آیت میں جو سب سے پہلی چیز آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ سینوں کے امراض کی شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ دل کے امراض میں سب سے بڑا مرض دل کی سختی ہوتی ہے، قساوت قلب جس کو کہا جاتا ہے، قساوت قلب۔ تو دل کے امراض میں سب سے بڑا مرض دل کی سختی ہے، اور اسی کو قساوت قلب کہا جاتا ہے۔ اور اس دل کی سختی کو ہم سورہ بقرہ کی آیت 74 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک من بعد فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اس طرح کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے دل کے بارے میں۔ تو سورہ بقرہ میں بھی ہم اس وضاحت کو پڑھ چکے ہیں، وہاں الفاظ آئے تھے ثم قست قلوبکم، اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ دل کی سختی ہی، دل کا سخت ہونا ہی وہ بنیادی مرض ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ کلام بھی انسان کے دل پر بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، اعلیٰ سے اعلیٰ بات بھی انسان پر بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے، یعنی نادان مرد پر نرم اور نازک کلام بے اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، سب سے پہلے دل کی سختی کو دل کی سختی کو دور کرنا ضروری ہے۔ جو بھی ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، جی ہاں، سب سے پہلے دلوں کی سختی کو دور کرنا ضروری ہے۔ جیسے بارش کے پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، سخت زمین بارش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، بارش کا پانی اوپر سے بہہ جاتا ہے، اس کے اندر جذب نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر سماتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کا معدہ ہی خراب ہو تو کوئی دوسری دوائی اثر نہیں دکھاتی۔ لہٰذا انسان کی کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے
پہلے اس کے معدے کو درست ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بہترین مثال ہے کہ جیسے بارش کے پانی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، سخت زمین بارش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، بارش کا پانی اوپر سے اوپر ہی بہہ جاتا ہے، اس کے اندر جذب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ہے۔ ایسے ہی دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے مؤثر ترین نسخہ، جو اثر کرنے والا نسخہ ہے، وہ قرآن کی نصیحت ہے۔ جی ہاں، جب دنیاوی واعظ اور نصیحت سے دلوں میں ناگواری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کی نصیحت ان پر دوائی کی طرح اثر کر کے تکبر، حسد، بغض اور دنیا کی محبت وغیرہ کو دور کر دیتی ہے۔ جب یہ دلوں کی قرآن مجید دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے مؤثر ترین نسخہ ہے، قرآن کی نصیحت ہی وہ نسخہ ہے جو دلوں کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب دنیاوی واعظ اور نصیحت سے دلوں کے اندر ناگواری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ قرآن ہی کی نصیحت ان پر دوائی کی طرف اثر کر کے تکبر، حسد، بغض، ریاکاری اور دنیا کی محبت وغیرہ کو دور کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے، ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ دنیا کی محبت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ دنیا کی محبت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت 14 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا وغیرہ میں دولت، اولاد، بیوی اور شہرت وغیرہ کی تمام محبتیں شامل ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ۔ تو یہ قرآن جب ایک انسان کے حق میں دنیا میں دولت، اولاد، بیوی اور شہرت وغیرہ یہ تمام چیزیں دنیا کی محبت کے اندر شامل ہیں۔ آیت میں جو الفاظ کی ترتیب آئی ہے، یعنی موعظہ، شفا، ہدایت اور رحمت، ان الفاظ پر غور کرنے سے، ان الفاظ کو ذہن میں رکھنے سے یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کے حق میں قرآن سب سے پہلے واعظ اور نصیحت ہے، اور پھر دل کے تمام امراض کے لیے شفا اور پھر ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہ ساری وضاحت سے معلوم ہوا جو ترتیب آیت کے اندر آئی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ شفا لے آئے ہیں، ہدایت اور رحمت، موعظہ، پھر شفا، ہدایت اور رحمت۔ تو ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے حق میں قرآن سب سے پہلے واعظ اور نصیحت ہے، اور پھر دل کے تمام امراض کے لیے شفا اور پھر ہدایت اور رحمت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دل سے بیماری نکل جائے گی، دل شفا پائے گا، تب ہی انسان قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کو عملی اعتبار سے اختیار کرے گا۔ اور جب انسان یہ سارے مرحلے طے کر کے قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے تو پھر اس کو خاص انعام سے نوازا جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت، کیونکہ یہ قرآن رب رحمان کی رحمانیت کا کامل مظہر ہے۔ جب انسان یہ سارے مرحلے طے کر کے قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے تو پھر اس کو خاص اللہ کی جانب سے خاص انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور وہ انعام خاص کیا ہے؟ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، کیونکہ یہ قرآن رب رحمان کی رحمانیت کا کامل مظہر ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 58 کی طرف۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کہہ دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے، اور اللہ کی طرف سے انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، یعنی آیت 58 میں ہی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیاوی مال و دولت اور جو بھی دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر یہی ہے، یعنی قرآن مجید۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک اہم ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو جب اللہ نے یہ انعام کیا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی مال و دولت، دنیاوی سامان، غرض اس دنیا میں انسان جو بھی اپنے لیے اکٹھا کر سکتا ہے، اس سب کچھ سے کہیں بہتر قرآن کی دولت ہے۔ بہرحال ان دو آیتوں میں جو قرآن کی اہمیت اور عظمت کے بیان میں جو تاکید اور جلال اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس کی قدردانی کا تقاضا یہی ہے کہ تمام مسلمان، تمام اہل اسلام ان آیات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں، الفاظ کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کریں، اور قرآن کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کرنے کا سامان مہیا کریں، تاکہ قرآن کے اثرات دل کے اندر جذب ہو کر، دل کے اندر سما کر اپنا رنگ جمائیں، اور اس طرح قرآن کے ذریعے اپنے دل اور دنیا اور جان زندگی میں انقلاب پیدا کریں، تاکہ ہمارے لیے قرآن موعظہ، شفا، ہدایت اور رحمت بن سکے۔ تو یہ تبھی بنے گا جب ہم اس کی قدردانی کا تقاضا کریں، ہر وقت اہل اسلام اس کو سامنے رکھیں، اور ان الفاظ کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کریں، قرآن کی تعلیم کے ذریعے دل کو نرم کرنے کا سامان مہیا کریں۔ جب کوئی شخص، جی ہاں، جب کوئی شخص قرآن کی سوچ سمجھ کر تلاوت کرتا ہے تو دل پر وہ اثر کرتی ہے کہ اور کوئی واعظ اور نصیحت اتنا اثر نہیں کرتی ہے، اور اس بات کا تجربہ بھی ہے کہ جب ہم جمعے کے دن بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فلاں نمبر آیت کے اندر، تو تمام مجمع کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، غور سے ایک دم سننے لگتے ہیں کہ آخر وہ کیا نصیحت ہے جو قرآن ہمیں بتلانا چاہتا ہے، وہ کیا پیغام ہے جو قرآن ہمیں بتلانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کریں اور اپنی دل کی دنیا کو آباد کریں اسلام کے مطابق، تاکہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے موعظہ، شفا، ہدایت اور رحمت بن سکے۔ اللہم آمین۔ دیکھیے تفسیر روح المعانی ابن مردویہ اور معارف القرآن، تفسیر معارف القرآن وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یعنی یہ قرآن شفا ہے ان تمام بیماریوں سے جو سینے میں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن شفا ہے ان تمام بیماریوں سے جو سینے میں ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کے تحت یہ نقل کیا ہے کہ جب عراق کا مال اور دولت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر اس کو دیکھنے کے لیے نکل آئے، ان کا خادم بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج اور ٹیکس میں آئے ہوئے اونٹوں کو گننے لگے، یہاں تک کہ گنتے گنتے وہ تھک گئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، یعنی اس مال کی زیادتی اور بڑھوتری پر وہ کہنے لگے خدا کا شکر ہے۔ ان کا خادم کہنے لگا خدا کی قسم یہ بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے بفضل اللہ و برحمتہ کہہ کر صرف قرآن اور اس سے استفادہ مراد لیا ہے، اس لیے یہ فضل اور رحمت نہیں، اس کو تو مما یجمعون سمجھنا چاہیے جو اگلا جملہ ہے، مما یجمعون، کیونکہ یہ ہمارا جمع کیا ہوا مال ہے۔ فضل اور رحمت کی تو بہت بڑی شان ہے، اور اصل فضل اور رحمت تو یہی ہے کہ اللہ کے قرآن سے استفادہ کیا جائے، فائدہ حاصل کیا جائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کر کے اپنی دل کی دنیا کو اسلام کے مطابق آباد کیا جائے۔ تو یہ آیت یعنی یہ دو آیتیں یعنی آیت 57 اور 58 یہ بڑی اہم دو آیتیں ہیں، بہت جامع آیات ہیں، اور الفاظ کے اعتبار سے بہت جامع ہیں، اور معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے معنی اور مضامین کے اعتبار سے تو ان کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے ان کی بڑی بڑی وضاحتیں کی ہیں۔ تھوڑی خلاصے کے طور پر وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔